كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ خداوند متعال ہماری جلیل القدر عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اس فرش عزا پہ جس نے جس حیثیت میں تعاون کیا ہے پروردگارہ، ان کی اس صحیح و کوشش کو، خرچ اخراجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مستجاب فرما۔ ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، شفاعت ائمہ معصومین نصیب فرما، شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ جن شخصیات مرحومین کا نام فردن فردن بتایا گیا ہے پروردگارہ، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہمیں صحیح معنوں میں معرفت امام زمانہ علیہ السلام نصیب فرما۔ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ معرفت امام کے ساتھ امام کی قدم بوسی سے مشرف نہ ہو جائے۔ خدایا روح زمین پہ جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء عزاداری امام مظلوم کربلا برپا کر رہے ہیں، سب کی محافظت فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی محافظت فرما، شر شیاطین سے، شر دہشت گردوں سے محفوظ فرما۔ صحیح معنوں میں معرفت امام زمانہ عطا کر ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور میدان ارضه۔ الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذي قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق اليوم یائس الذین کفروا من دینکم، بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، تمام حمد اس خالق العباد اللہ کے لیے وقف ہے جو لائق حمد ہے، اور تمام درود ان ذوات مقدسہ پر کہ جنہیں بنا کر، جنہیں دیکھ کر اور جنہیں بھیج کر اسے اتنا پیار آیا کہ خود بھی درود پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، سنی شیعہ بھائیوں، جھوٹ کے اس سمندر میں تھپیڑے کھاتی انسانیت کو سچائی کے جس جزیرے پہ سکون میسر آئے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ یہ مجلس شغل نہیں، مجلس حسین ایک معجزہ ہے۔ آپ یہاں آئے نہیں ہیں، بلائے گئے۔ آپ یہاں بیٹھے نہیں ہیں، بٹھائے گئے۔ آپ پہ کرم عباس کا سایہ،
آپ پہ معصومین کی رحمت کا سایہ، جس سائبان کے سائے میں انسانیت سکون محسوس کرتی ہے، اس سائبان کا نام حسین ابن علی ہے۔ میں چند جملے تعارف کے اپنے مولا حسین ابن علی کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے حسین ابن علی، کسے کہتے ہیں حسین ابن علی؟ جو آتے ہوئے فطرس کو نجات دے، جاتے ہوئے حر کو نجات دے، اس طبیب اعظم کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ چپ ہیں، جنہیں سمجھ نہیں آئی ان کے لیے جملہ بدل دیتا ہوں کہ کون ہے حسین ابن علی؟ جو اپنے ایک سجدے کی ڈھال سے مسجود بچا لے، ہائے ہائے، اس ساجد کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور جو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو لوح محفوظ پہ قلم بنا کر چلائے، اس کاتب تقدیر کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور عزیزان گرامی یہ قدر جسے سمجھ نہیں آئی اور جو ابھی بھی چپ ہے، میں جملہ بدلتا ہوں اور اس کے لیے جملہ ہدیہ کرتا ہوں تاکہ اس کی زبان سے وہوہ نکلے اور حسین کی تائید میں اس کی یہ وہوہ بروز حشر اس کی بخشش کا وسیلہ بنے۔ کون ہے حسین ابن علی؟ رسول ہیں صاحب معراج، رسول ہیں صاحب معراج۔ نماز ہے مومن کی معراج، سجدہ ہے نماز کی معراج۔ جو تین معراجوں کو جھکا کر پشت رسول پہ بیٹھ کے صحابیوں کو اپنے فضائل سنائے، اسے حسین ابن علی مل کے وہ ہے حسین، وہ کائنات کا سخی بادشاہ ہے حسین، جس کے کائنات میں اللہ جتنے گھر ہیں، ہائے ہائے توجہ کیجئے گا، جس کے کائنات میں صاحبان معرفت، جس کے کائنات میں اللہ جتنے گھر ہیں، میرے 69 چک والو، اللہ کے گھر میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، ہائے ہائے، شریعت میں پابندیاں ہیں، وہ آ سکتا ہے، وہ نہیں آ سکتا، اسے آنا چاہیے، اسے نہیں آنا چاہیے۔ کیا کہنے میرے مولا حسین، تیری عزت و عظمت کے، جسے آنا ہو آئے، صرف انسانیت ہونی چاہیے، ہائے ہائے۔ مل کے مل کے نعرہ حیدری۔ اور ایک بات، ضروری بات آپ کے ذریعے سے اہم لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، مجلس حسین میں صرف حسینی بن کر بیٹھے ہیں، ایک اہم بات اہم کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، سنو، عزادار سے ٹکرانا، عزاداری سے نہ ٹکرانا، ہائے ہائے، بیدار ہونا میرے نوجوانوں، آپ کے لیے جملہ ہے، عزادار سے ٹکرانا، عزاداری سے نہ ٹکرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری ثقافت اسلام کا نام ہے، عزاداری دعائے فاطمہ زہرا کا نام ہے۔ بڑے 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 بڑوں سے ٹکرائے، بات وہیں ختم ہو گئی۔ نمرود پہ لعنت نہیں بھیجی جاتی، بولنا میرے ساتھ، نمرود پہ لعنت نہیں بھیجی جاتی، فرعون پہ لعنت نہیں بھیجی جاتی، شداد پہ لعنت نہیں بھیجی جاتی، لعنت اسی پہ بھیجی جا رہی ہے جو میرے مولا حسین سے ٹکرایا تھا۔ اگر آج تو عزاداری سے ٹکرائے گا، لعنت قبر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ شاد رہے، آپ نے بری نہیں ہونا، نعرہ ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سلمان محمدی سے کسی نے پوچھا تھا سلمان بندے کو کب بولنا چاہیے اور کب چپ رہنا چاہیے؟ سلمان نے کہا حق تو یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ رہے، لیکن اگر ذکر علی اور اولاد علی کا شروع ہو جائے پھر کبھی چپ نہ رہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ بسم اللہ۔ عزادار سے ٹکرانا، عزاداری سے نہ
ٹکرانا. اور جانتے ہو میرے نوجوان دوستوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، یہ مجلس حسین پہ جو آج پابندیاں لگ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجلس پہ پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس منبر سے کردار حسین بھی بتایا جاتا ہے اور کردار یزید بھی بتایا جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس منبر حسین سے کردار یزید بھی بتایا جاتا ہے، کردار حسین بھی بتایا جاتا ہے. تجھے آج تک بتایا ہی نہیں گیا یزید کون تھا، حسین کون تھا. زیادہ شوق ہے نا مجلس پہ پابندی لگانے کا. یہ جو ہم مجلسیں منعقد کرتے ہیں اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں نا. مجلس پہ پابندی لگانی ہے تو پورے دن کا مسلمان بن، میدان میں آ، اپنی پسند کی جگہ منتخب کر، اپنے پسند کے مولوی کو بلا، اپنے پسند کے لوگوں کو بلا. ہم بھی آئیں گے، تو بھی آ. تو اپنے یزید کا کردار بتانا، ہم اپنے حسین کا کردار بتائیں گے. تجھے آج تک بتایا ہی نہیں گیا یزید کون تھا، حسین کون تھا. میں تجھے بتاؤں 69 چک کے اس چوک کے مجمع میں کہ حسین ابن علی کون تھا. مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے، 3 شعبان کی سحر میرا مولا حسین صحن فاطمہ زہرا میں ناطق کے قرآن بن کے آیا. یزید حاکم شام کے گھر حبش اور شام کے درمیانی علاقہ تدبر میں عذاب بن کے آیا. یزید کا نانا پیدائشی عیسائی تھا، حسین کا نانا رحمت للعالمین تھا، ختم المرسلین تھا. یزید کی ماں وہ تھی جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس سے نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ تھی جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی سجدے سے فراموش نہیں تھا، جس کی حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبریل تھا. یزید کا دادا وہ تھا جس نے ساری زندگی مخالفت رسول کی. حسین کا دادا ابو طالب وہ تھا جس نے ساری زندگی حفاظت رسول کی. یزید کی دادی وہ تھی جس نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی وہ تھی جس کی قبر میں خود محمد لیٹے، جسے کفن اپنے کرتے میں پہنایا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا، حسین نمازی تھا. یزید فاجر تھا، حسین روزے دار تھا. یہی تو وجہ تھی کہ میرے مولا نے ولید کے دربار میں 28 رجب کو یزید سے کہا، اے ولید جا اپنے یزید سے کہے بھلا میں تیری بیعت کیسے کروں. میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میری اماں جیسی تیری اماں نہیں. تو اپنے لاکھوں لے کے کربلا کے میدان میں آ، میں 72 لے کے آ جاتا ہوں. قیامت تک کے ہر حلالی کو کہنے پہ مجبور کر دوں گا حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ. مل کے جواب دے. مل کے صلوات میرے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. حسین زندہ باد، یزید. اور میرے سنی شیعہ بھائیوں، سادات و مومنین مومنات، ایک بات کہنا چاہتا ہوں. امام حسین بالاخص برادران اہل سنت کے لیے امام حسین ضروری نہیں، بہت ضروری ہے. ہائے ہائے، امام حسین ضروری نہیں، بہت ضروری ہے. آؤ ہم تمہیں مجلس اعضاء میں بتائیں اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اٹھاؤ کربلا کی ہسٹری، کربلا کی تاریخ اٹھاؤ، پڑھو. ہور کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا. میرے ساتھ جنہیں سمجھ آ رہی ہے، ہر بات ہر کسی کا حصہ نہیں ہوتی، جن کا حصہ ہوتی ہے ان تک پہنچ جاتی ہے. ہور کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا. ہور کے پاس روزہ تھا، صرف حسین نہیں تھا. ہور کے پاس پورے کا پورا دین تھا، صرف حسین نہیں تھا. ہور نے کربلا کی گرم ریت پر اپنے لہو کے ساتھ ایک تحریر کو لکھا جو نہ آج تک کوئی یزید مٹا سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی یزید زیادہ مٹا سکے گا. ہور نے کربلا کی گرم ریت پر اپنے لہو کے ساتھ ایک خط کھینچا، اگر اسلام جیسے عالی مذہب سے صرف حسین نکال دیا جائے، باقی یزیدیت کے سوا کچھ بچتا ہی نہیں. اگر اسلام جیسے عالی مذہب سے صرف
حسین نکال دیا جائے، باقی یزیدیت کے سوا کچھ بچتا ہی نہیں۔ اور میرے سنی شیعہ بھائیوں، میری بالاخص میں شیعہ قوم کے نوجوانوں سے مخاطب، میری قوم کے نوجوان، ہماری تاریخ، ہماری ہسٹری لہو سے بھری ہے۔ تم نے اپنی اس خون آلودہ تاریخ سے شرمندہ نہیں ہونا، اس بات سے نہیں گھبرانا کہ ہم نے سر کٹوائے۔ جاؤ ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، ان کی تلواریں ختم ہو گئیں لیکن ہمارے سر ختم نہیں ہوئے۔ بولنا میرے ساتھ، تھکنا نہیں ہے، ہمارے سر ختم نہیں ہوئے، ان کے نیزے ٹوٹ گئے لیکن ہمارے سینے ختم نہیں ہوئے۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، ہم نے سر کٹوائے ہیں لیکن حسین کی عزا پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ جو اس سائیڈ پہ بیٹھے ہو، ہم نے سر کٹوائے ہیں، حسین کی عزا پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم نے گھر جلوائے ہیں لیکن فاطمہ الزہرا کے دشمنوں پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، ہم نے گھر جلوائے ہیں، حسین کی عزا پہ سمجھوتا نہیں کیا، علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ تم ایک حکومت کے طاقت پہ، بل بوتے پہ عزاداری ختم کرنا چاہتے ہو۔ مجھے عزت مولا کی قسم، یہ جان مولا کی امانت ہے اور مولا کو ہی لوٹانی ہے۔ بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ آئے، کہاں ہے تیرا متوکل عباسی؟ ہائے ہائے، کہاں ہے تیرا حجاج ابن یوسف؟ کہاں ہے تیرا ہارون الرشید؟ کہاں ہے تیرے عباسی خلفاء؟ کہاں ہے تیرا یزید ابن معاویہ جو اپنی تلوار کے نشے میں آئے تھے، جو اپنے تخت و تاج کے زور پہ آئے تھے؟ خدا کی قسم ان کی تلواریں ٹوٹ گئی، تخت و تاج مٹی میں مل گیا۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ مل کے جواب دیں، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، میرا حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ جو بھی حسین ابن علی سے ٹکرایا ہے، خدا کی قسم اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ کہاں ہے یزید کی قبر؟ کہاں ہے حجاج ابن یوسف کی قبر؟ کہاں ہے عباسی خلفاؤں کی قبریں؟ میرے حسین کی قبر پہ کل بھی سلام ہو رہا تھا، میرے عباس کی قبر پہ آج بھی سلام ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اتنے ظلم کے باوجود اس قوم کو یہ ختم کیوں نہ کر پائے؟ انہوں نے خود کش حملے کیے، ٹارگٹ کلنگز کی، انہوں نے فائرنگ کی، امام بارگاہوں میں بم دھماکے کیے، لیکن یہ اس قوم کو ختم کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو میں 69 چک میں اپنے قوم کے زندہ رہنے کی ایک دلیل نہ بتاتا جاؤں؟ 69 چک والوں سنو، ہمارے اس قوم کے زندہ رہنے کی واحد اور ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے، اس لیے یہ قوم زندہ ہے، تمہارا امام تھا، ہمارا امام ہے۔ اور وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جن کے امام مٹ جاتے ہیں۔ ہمارا امام کل بھی قائم تھا، ہمارا امام آج بھی قائم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تمہیں قیامت کا انتظار ہے، ہمیں امامت کا انتظار ہے۔ جہاں تمہاری اخیر ہوگی وہاں ہماری ابتدا ہوگی۔ توجہ فرمائیے گا جان گرامی یہ کر۔ اور یہ ایک جملہ اور دے دوں جو ماتمی حضرات بیٹھے، توجہ سے سنیے گا۔ دیکھیے ابھی یہ ذی الحج کا مہینہ گزرا، حج پہ گئے ہیں نا سبھی، سنی شیعہ مسلمان اہل حدیث دیوبند سبھی حج پہ گئے ہیں۔ حج صاحب استطاعت پہ واجب ہے، حج صاحب استطاعت پہ واجب ہے، جس کی حیثیت ہے وہ حج پہ جائے۔ یہ نہیں کہ کسی کا مال لوٹ کر چلا جائے، لیکن اگر حلال کا پیسہ ہے تو حج پہ جائے۔ حرام کے پیسے سے حج پہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اگر کسی کا حق لوٹ کر حج پہ گیا ہے تو اس کا حج باطل ہے، حج پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حج پہ گئے ہیں نا جی، حج بڑا مہنگا ہو گیا، چاچا یونس 15 سے 16 لاکھ کا حج ہو گیا۔ حج پہ گئے ہیں مسلمان، جب 15-16 لاکھ لگا کے گئے ہیں نا اللہ کے شہر میں اور کہے پروردگارا لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں، بتا ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ آواز توحید آئی، وہ پہاڑ ہے، ایک پہاڑ کا نام ہے صفا، ایک کا نام ہے مروہ، اس کے درمیان دوڑنا شروع کر دو۔ ہائے ہائے، بیدار ہونا، اس کے درمیان دوڑنا شروع کر
दो परवरदिगारा, इतने पैसे लगा के तेरे शहर में आए हैं, हमें इन पहाड़ों के दरमियान दौड़ा रहा है, हमारे इस दौड़ने से जनाब इब्राहीम को क्या फायदा मिलेगा, हजरत हाजरा को क्या फायदा मिलेगा? बेहतर ये नहीं है कि हम खाना काबा की दीवार के पास बैठकर कुरान पढ़ते हैं और इब्राहीम को बख्श देते हैं, कुरान पढ़ते हैं और जनाब हाजरा को बख्श देते हैं? अजब नहीं आवाज़ तौहीद आई, ले जा अपनी इबादत। अगर 2-4 साल इन पहाड़ों के दरमियान कोई ना दौड़ा, किसी को पता ही नहीं चलेगा हाजरा कौन थी, इब्राहीम कौन था, इस्माइल कौन था। मुझे इज्जत अली की कसम है, अगर आज मातमी सीने पे हाथ मारता हुआ बाजार में ना आए, कल किसी को पता ही नहीं चलेगा यजीद कौन था, हुसैन कौन। आबाद शाद रहे, जिंदा सलामत रहे। और ये सबक हमने अपने इस्लाफ से लिया। मेरे मौला अली का सहाबी है मीसम तम्मार, अली ने कहा मीसम, उस खजूर के दरख्त पे तुझे मेरी मोहब्बत के जुर्म में सूली चढ़ाया जाएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। मीसम ने क्या किया, रोज खुद उसे पानी से सैराब करता था। आज का कोई शिया होता क्या काम करता, पहलवान के कप्पिया, ना होगा ना फांसी चढ़ूंगा, ऐसा ही है ना जी। मीसम ने क्या किया, रोज उसे पानी से सैराब करता था, कब तू परवान चढ़ेगा, कब मुझे मोहब्बत अली के जुर्म में तुम पर सूली चढ़ाया जाएगा। एक दिन वो आया जब मीसम पर मोहब्बत अली का मुकदमा चला, मीसम को इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्न ज़ियाद ने कहा, मीसम, मैंने तेरे लिए मौत की सजा तजवीज़ की है। मीसम ने कहा, सजा तूने देनी है, होनी मुझे है, रंग तेरा क्यों जर्द पड़ रहा है? बोलना मेरे साथ, थकना नहीं है, रंग तेरा क्यों जर्द पड़ रहा है? उसने कहा, मीसम, मैंने तेरे लिए फांसी की सजा तजवीज़ की है। मीसम ने कहा, तू पहले मुझे फांसी नहीं देगा, पहले मेरी जुबान काटेगा। उसने कहा, मीसम, इतना यकीन, इतना एतमाद, तुझे किसने कहा पहले तेरी जुबान काटूंगा? मीसम ने कहा, मुझे मेरे मौला ने बताया था। हाय हाय, बोलना मेरे साथ, मुझे मेरे मौला ने बताया था मीसम पहले तेरी जुबान काटी जाएगी। उसने कहा, अच्छा, तो आज फिर मैं तेरे मौला का फरमान पूरा नहीं होने दूंगा, पहले मैं तुझे फांसी दूंगा। उसने जल्लाद से कहा, जल्दी करो, मीसम को सूली चढ़ाओ। मीसम को सूली के पास लाया गया। मीसम ने कहा, ऐ इब्न ज़ियाद, तूने फांसी देनी है, मुझे हो जानी है, पहले एक मर्तबा कूफे के मर्द और जन को तो बुलाओ। इब्न ज़ियाद खुश हुआ, शायद अली का बंदा आखिरी वक्त में पार्टी बदलना चाहता है, शायद ये अभी अलहदगी का ऐलान करेगा और हम इसे छोड़ देंगे। उसने जल्दी से कूफे से मर्द औरतों को बुलाया और कहा, आओ, मीसम बुला रहा है। इधर मीसम को सूली पे चढ़ाया गया, उधर से कूफे के मर्द और जन आ गए। इब्न ज़ियाद ने कहा, ऐ मीसम, कूफे के मर्द औरतें जमे हो गई हैं। इधर मीसम ने मर्द और जन को देखा, देख कर कहते हैं, ऐ कूफे के मर्द औरतों, मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है, ये जो मुझे फांसी दे रहा है ना, ये बेटा फुलां का है, कहलवाता फुलां का है, ये बेटा उसका है, कहलवाता उसका है, ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है। इब्न ज़ियाद ने कहा, जल्दी कर, जल्लाद, मीसम की जुबान पे खंजर चला। अभी खंजर मीसम की जुबान पे नहीं आया था, मीसम ने खमदार अंगड़ाई लेकर कहा, ऐ शैतान की औलाद, कुरान को झुठलाना। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सलामती दे। कुरान को झुठलाना चाहता था, कुरान को झुठलाना चाहता था। मैंने आयत पढ़ी आपके सामने, आगाज में ही अल्लाह फरमा रहा है, अल यौम याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, अल यौम याइसल्लज़ी कफरू मिन दीनिकुम। मेरा हबीब, आज काफिर तेरे दीन से
مایوس ہو گئے، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ پوچھئے اپنے اپنے مذہب کے علماء سے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سبھی اس بات پہ متفق ہیں کہ جب غدیر کے میدان میں رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرا حبیب آج اللہ راضی ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، میرا حبیب آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا۔ ہائے ہائے، جو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، میرا سوال صرف اتنا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غدیر کے میدان میں۔ غدیر کے میدان میں وہ کافر کون تھے جو اللہ کے دین سے مایوس ہوئے؟ بیدار ہونا میرے ساتھ۔ غدیر دیکھیے، یہ آیت ذوالعشیر میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت ذوالعشیرہ میں نازل نہیں ہوئی جب سب کے سب کافر تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے غدیر کے میدان میں جب سب کے سب تازہ تازہ حاجی تھے، حج کر کے آ رہے تھے۔ رسول نے بڑے اہتمام سے اعلان کیا تھا، جو آگے جا چکے تھے انہیں پیچھے بلوایا، جو پیچھے آ رہے تھے ان کا انتظار کیا، سب کو بٹھا کر پلانوں کا ممبر بنوایا، پھر علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا میرا حبیب آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ میرا سوال یہ ہے 69 چک میں بیٹھے سنی شیعہ بھائیوں، غدیر کے میدان میں وہ کافر کون تھا جو اللہ کے دین سے مایوس ہوا؟ تو پھر مجھے جملہ کہنے کا حق دو، مولانا کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی دیوار پہ کافر لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھے۔ اس خیال میں بیٹھے ہیں، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھے۔ مل کے زندہ باد مردہ باد مردہ باد محمد دشمنات بے شمار کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھے۔ آئے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں پروردگارہ کافر ہے کون؟ خدا نے قرآن میں ہی بتایا کہ کافر کون ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ میرا حبیب جو تجھے پیٹھ دکھا جائے، ہائے ہائے بھائی بیدار ہونا، اس سے زیادہ میں کھول نہیں سکوں گا، جو تجھے چھوڑ کے بھاگ جائے، آسان جملوں میں کہہ دوں، جو تجھے چھوڑ کے بھاگ جائے، اللہ ایسے کافر سے محبت نہیں کرتا۔ ہائے ہائے، قرآن ہے، کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں کہ کوئی انکار کر دے۔ میرا حبیب جو تجھے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو تجھے پیٹھ دکھا جائے، جو تجھے پیٹھ دکھا جائے۔ 69 چک والوں مجھے نہیں پتا، نہ ہی میں بتا سکتا ہوں اور نہ ہی بتانا چاہتا ہوں کس نے کب پیٹھ دکھائی، بس میں اتنا بتاؤں گا احد کا میدان تھا۔ ہائے ہائے، مسلمان محفوظ مقامات پہ منتقل ہو گئے، میرا رسول اکیلا مشرکوں کے نرغے میں آ گیا، میرا رسول اکیلا مشرکوں کے نرغے میں آ گیا۔ کافروں نے میرے رسول کے گرد گھیرا تنگ کیا، مشرکوں کی تلواروں میں اور میرے رسول کی زندگی میں بس یوں کرنے کی دیر تھی۔ پتہ نہیں کیسا اطمینان تھا میرے رسول کو، کوہ وقار بن کے کھڑے تھے محمد، یا محمد نے آواز دے کر کہا یا علی۔ علی کی یہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ علی مشرکوں اور محمد کے درمیان سے ایسے گزرے۔ علی کا گزرنا تھا، کسی کا ہاتھ کوئی نہیں، کسی کا بازو کوئی نہیں، کسی کا سر کوئی نہیں، کسی کا کندھا کوئی نہیں۔ لڑتے لڑتے علی نے، میرا بھائی آنکھ کھولنا، لڑتے لڑتے علی نے تلوار دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں لے لی۔ میں نے کہا یا علی، ابھی تو دائیں ہاتھ سے لڑ رہے تھے، ابھی بائیں ہاتھ سے لڑنے لگ گئے۔ عجب نہیں میرے مولا بتائیں، جب میں لڑ رہا تھا ایک مشرک کی آواز آئی قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ میں نے تلوار دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں لے لی، ادھر سے لڑتا بھی جاتا تھا، ادھر سے محمد مصطفیٰ کو اٹھا کر کہتا بھی جاتا تھا ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد۔ آواز توحید آئی۔ میرا حبیب یہ قرضہ یاد رکھنا، آج علی نے تجھے اٹھا کے ہاذا محمد کہا ہے، کل تو علی کو اٹھا کر من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا۔ جو فرما رہے ہیں، دیکھیے جتنا جگر کا زور میں لگا رہا ہوں اتنا آپ نعرے پہ نہیں لگا رہا۔ ایک مل کے
اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا، 2 جملے فضائل کے اور بلکہ دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آؤ مجلس حسین میں، مجلس حسین آ گئی ہے، مجلس حسین میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، مجلس حسین میں دعوت فکر دی جاتی ہے۔ یہ مجلس ہماری قوم اس لیے منتخب نہیں کرتی، یہ خطیب اس لیے نہیں بلواتی کہ ہمیں بند شیعہ کرنے کا شوق ہے، ہمیں نئے بند شیعہ کرنے کا کوئی شوق نہیں، ہمارے پچھلے ہی ٹھیک ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ کس خیال میں بیٹھے ہیں ہم؟ آؤ دیکھو عزیزان گرامی، یہ کر آؤ مجلس حسین میں، کوئی ماتم کی پابندی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ تم آؤ تو یہاں ماتم کرنا پڑے، ماتم کا تعلق عشق سے ہے، اور عشق ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، عشق ہر کسی کا ایک بھی نہیں ہوتا۔ اگر میں کہوں کہ صحابہ کا بھی ایک نہیں ہوتا تو دلیل دوں گا۔ احد کے میدان میں، جملہ ذہن میں آ گیا دیتا جاؤں، احد کے میدان میں میرے رسول کے دانت شہید ہوئے تھے، سبھی صحابہ دیکھ رہے تھے، سبھی جلیل القدر تھے، سبھی رضی اللہ تھے، لیکن کسی نے اپنا دانت نہیں توڑا۔ ایک صحابی ہے، عاشق ہے، دیکھا نہیں سنا ہے کہ محمد کے دانت ٹوٹے، اس نے پتھر اٹھایا، رہتا تھا کرن میں، پتھر اٹھایا، ایک دانت توڑا، سوچا شاید یہ نہ ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا، پھر چوتھا توڑا، 32 کے 32 دانت توڑ کے باہر رکھ دیے۔ دیکھا نہیں صرف سنا ہے کہ میرے رسول کے دانت شہید ہوئے، اس نے 32 کے 32 دانت توڑ کے باہر رکھ دیے۔ حق تو یہ بنتا تھا رسول صحابہ سے کہتے جاؤ فوج لے آؤ، کرن میں جا کر اویس کو گرفتار کر کے لاؤ، ابھی میں زندہ تھا اور اس نے زندہ کی یاد میں خون بہایا۔ ہائے ہائے کس خیال میں بیٹھے ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں اور اس نے زندہ کی یاد میں خون بہایا، زندہ کی یاد میں خون بہایا۔ مجھے عزت علی کی قسم رسول نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا صحابہ مجھے جنت کی خوشبو تمہارے محلوں سے نہیں اویس کے جھونپڑے سے آ رہی۔ مجھے جنت کی خوشبو اویس کے جھونپڑے سے آ رہی ہے۔ اچھا پھر رسول خدا نے نہیں کہا تھا، اللہ فرما دیتا میرا حبیب اویس کو منع کر، جسم میری امانت تھی، اس نے خیانت کی ہے۔ ہائے ہائے بولنا میرے ساتھ جو ماتمی بیٹھو، آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ چپ کر جاؤ، اس سے منع کر، جسم میری امانت تھی، اس نے خیانت کی، اس کو دانتوں کو توڑا، دانت میں نے نعمت دیے تھے، اس نے توڑ دیے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ کیلا نازل فرمایا، میرا حبیب تیرا عاشق ہے، کچھ کھا نہیں سکتا، میں نرم غذا نازل کر رہا ہوں، پتا چلا ان کے عشق میں خون بہاؤ لنگر اللہ دیتا ہے۔ بیٹھے ہیں کہاں سے لاؤں اس سے بڑھ کے جملہ؟ آؤ مجلس حسین میں، مجلس میں آنے سے آگہی ملتی ہے، مجلس میں آنے سے شعور ملتا ہے۔ یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے، یہاں منصب نہیں بتائے جاتے، یہاں مجلس اعزا کے فرش پہ بیٹھ کر امیر کو اپنی دولت پہ گھمنڈ نہیں ہوتا، غریب کو اپنی غربت پہ پشیمانی نہیں ہوتی، عالم کو اپنے علم پہ فخر نہیں ہوتا، جاہل کو اپنی جہالت پہ شرمندگی نہیں ہوتی۔ یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے، یہاں منصب نہیں بتایا جاتا، جو یہ عطا کرے۔ ہائے ہائے ایک عہدے والا آیا تھا اس دروازے پہ، دق الباب کیا، فضا نے دروازہ کھولا، فرمایا جناب فضا نے فرمایا کون؟ آواز آئی انا خیاط الحسنین۔ ہائے ہائے میں حسنین کا درزی ہوں۔ فضا نے آواز پہچان کے کہا سید الملائکہ ہو جبریل ہو، اپنا صحیح تعارف کیوں نہیں کرواتے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میں جبریل ہوں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں حسنین کا درزی ہوں؟ کہا فضا یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے، جو یہ عطا کرے وہ بتایا جاتا۔ آئیے مجلس حسین میں، یہاں آگہی ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، پوری توجہ قرآن میں واقعہ ہے، کوئی روایت کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا کہ کوئی ضعف کا الزام لگا کے ٹھکرا دے۔ حماد بھائی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، ایک ہدہد نامی پرندہ چونچ میں 2 قطرے پانی کے لے کے، کیسر بھائی چونچ میں 2 قطرے پانی کے لے کے
آگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساتھی پرندوں نے کہا ہد ہد کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھا نہیں آگ لگی ہے، اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میں ان پانی کے قطروں سے وہ آگ بجھاؤں گا۔ ہائے ہائے، ساتھی پرندوں نے کہا بندہ کام کرے اپنی ویلیوں کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، میلوں کی لگی ہوئی آگ ہے، سالوں کی جمع کی ہوئی لکڑی ہے، تیرے 2 قطرے پانی سے بجھ جائے گی؟ توجہ کیجئے گا، آخری جملہ دے رہا ہوں، تیرے 2 قطرے پانی سے بجھ جائے گی؟ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ بجھنی کوئی نہیں، لیکن جانا میں نے پھر بھی ہے۔ ہائے ہائے، انہوں نے کہا جا کر کرے گا کیا؟ اس نے کہا 2 قطرے پانی میں ڈال کے اللہ کو گواہ بناؤں گا، پروردگارا میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرود سے نہیں تھا، آ مجلس حسین میں آ، اللہ کو گواہ بنا، خدایا میرا تعلق حسین سے تھا، یزید سے نہیں۔ واہ 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 واہ، میرا تعلق حسین سے تھا، یزید سے نہیں، اور اسی حسین کی شہادت کو